السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ 21 جون ہے اور آج ہیپی فادرز ڈے بھی ہے۔ جو لوگ اس کو منا رہے ہیں ان کو ہیپی فادرز ڈے، جو نہیں منا رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک پہلے ویڈیو آپ سے بنائی تھی بات عمران خان کی تبدیلی کی کافی آگے بڑھی ہے۔ مزید جو انفارمیشن ملی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دوست بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ان ٹائم، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن کی جو باتیں ہیں وہ اب انہوں نے اس دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم پہلے پتے نہیں شو کریں گے، ہم عین موقع پہ پتے شو کریں گے، جس طرح کہ اختر مینگل نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس سے پہلے ویڈیو میں وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ اختر مینگل نے اور مولانا فضل الرحمان نے میڈیا کو کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم ہر بات آپ سے شیئر کریں، کیونکہ اس کی یہی چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر یہ دینے لگا ہوں کہ عمران خان کے اوپر استعفیٰ لینے کا دباؤ بڑھ گیا ہے، کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایون جو یہ سمجھا جا رہا تھا نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے لایا ہے اور وہ ایک پیج پہ ہے، اب وہ بات بھی نہیں ہے۔ اتنا عوامی پریشر آیا ہے ان دنوں میں، اتنا عوامی پریشر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کیونکہ ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ کا گلہ شکوہ کر رہا ہے کہ جی آپ کیسا بندہ لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا تو شروع سے موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ یہ تو میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں کہ سیاست دانوں کو آپس میں کھیلنے دیں، کون جیتتا ہے، کون نیچے آتا ہے، کون ونر ہوتا ہے، کس کا ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے، یہ سیاست دانوں کو یہ کام کرنے دیں، یہ ان کی ڈومین ہے۔ لیکن چونکہ یہ ساری انوالومنٹ ہوتی ہے، اس لیے پبلکلی آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کے دیکھیں تو سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو ہی برا کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں عمران خان کو اگر 20% لوگ برا کہہ رہے ہیں نا، تو 40% لوگ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب جو تازہ ترین آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی یہ اشارے آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اب تم گھر جاؤ، تمہاری مرضی ہے کہ تم میاں والی جاؤ، لاہور جاؤ، یا اپنے بیٹے اور بیٹی کے پاس چلے جاؤ لندن میں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو سیٹ اب خالی کرنی پڑے گی، اب ہم مزید گالیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوستو، یہ اب وہ چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا منانے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ اپوزیشن کو بھی اس بات پہ آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ود ان پی ٹی آئی تبدیلی وہ قبول کر لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب قبول کر لیں، بلاول بھٹو کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کر لے ود ان پی ٹی آئی تبدیلی مائنس عمران خان۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے۔ دوستو، جب چیزیں جاتی ہیں نا تو وہ پھر جیسے آتی ہیں نا اسی طریقے سے جاتی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھٹو اتنا طاقتور ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی، کوئی کہتا تھا کہ جناب یہ مشرف جائے گا خالی وکیلوں کے احتجاج اور اس طرح کے احتجاج سے وہ چلا جائے گا۔ 2/3 میجارٹی والا نواز شریف کے جانے کا کوئی امکانات تھے، لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جب بھٹو نہیں رہا، مشرف نہیں رہا، نواز شریف نہیں رہا، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ عمران خان کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے تو اپنی بہنیں اور بہنوئی اور کوئی بھی اس کا نہیں ہے، نہ بیٹے نہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب بات یہ ہوئی ہے
کہ 3 نام گردش کر رہے ہیں متبادل وزیر اعظم کے طور پہ، 3 نام: میاں محمد سومرو، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر۔ یہ جس ترتیب سے میں نے بتائے ہیں نا، یہ اس ترتیب سے نہیں ہے۔ ترتیب آتی ہے، سب سے جو پاورفل لگ رہے ہیں نا اس وقت میں آپ کو بتاؤں، وہ اسد عمر ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عام لوگ شاہ محمود قریشی کا نام لے رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کی بھی بیک اتنی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگرچہ اس کا ایک مخالف اس بیچ میں سے نکل گیا ہے جو اس کا مین مخالف تھا۔ مین شاہ محمود قریشی کا مخالف کون تھا آپ کو پتہ ہے نا؟ وہ تھا جہانگیر ترین، وہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے رستہ صاف ہے، اور اس کو لیکن نام اس کا شامل ہے۔ اسی طرح میاں محمد سومرو کا اگر کیا جائے تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ پیپلز پارٹی کو رام کیا جائے کہ یہ چھوٹے صوبوں میں سے ہم لے رہے ہیں تو آپ اس بات پہ متفق ہو جائیں، کیونکہ اگر اس معاملے پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مالی بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا تو یہ کافی بحران پیدا ہو جائے گا۔ بجٹ کا سیزن ہے، کافی بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو اب یہ حلقے یہ سوچ رہے ہیں، طاقتور حلقے، کہ بحران پیدا نہ ہو، عمران کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اسد عمر کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے۔ وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسد عمر کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان تینوں میں سے زیادہ ہے۔ وہ مسلم لیگ نون میں جو آپ زبیر صاحب ہیں، جو مسلم لیگ نون کے گورنر ہیں، وہ اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں، اور ان کا والد جو ہے آرمی کا جرنل، بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ تو جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے MNA MP لیکن ان کا وہ گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو تبدیلی اہل مقتدر، اہل طاقت والے چاہ رہے ہیں نا، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے اسد عمر۔ البتہ اپوزیشن کو سوٹ کر رہا ہے میاں محمد سومرو، جس کے ساتھ نون لیگ بھی ناراض نہیں ہے، بلاول بھٹو بھی ناراض نہیں ہے، اور شاید مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض نہیں ہیں۔ وہ ایک قابل قبول شخصیت ہے، کیونکہ ان کا کبھی آپ نے بیان نہیں پڑھا ہوگا کہ نون لیگ ایسی ہے، پیپلز پارٹی ایسی ہے، مولانا فضل الرحمان ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ شاہ محمود قریشی نے بھی شروع سے اپنی پالیسی نیوٹرل رکھی ہے، لیکن وہ رکھی اس لیے رکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، تو پھر جو ہے نا اس کا نمبر آ جاتا تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہانگیر ترین وغیرہ اس کا مین آڑے آتا رہا ہے۔ شروع دن سے ہی اس کی خواہش تو ہے کہ میں جو ہے پرائم منسٹر بنوں۔ تو اب ود ان PTI دوستو یہ تبدیلی ہے، -1 فارمولے پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو بالکل تازہ ترین خبریں ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں اہل مقتدر، اہل طاقتور لوگ، کہ جناب کوئی ملک میں ہیجانی کیفیت نہ ہو، کوئی نئے الیکشن کی بات نہ ہو، اور اسی چیز کو آگے بڑھایا جائے اور بحران پیدا نہ ہو، سیاسی بحران۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب عمران خان کو سائڈ پہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ یقین کرو عمران خان ان میں سے سب سے کمزور ہے۔ وہ طاقتور ہے اپنے ہیرو شپ کی وجہ سے۔ سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ سیاسی بیک گراؤنڈ جیسے کاف لیگ والے ہیں، ان کے بہت MNA MP ہیں، ان کا بہت بڑا گروپ ہے۔ عمران خان ہیرو شپ میں آگے ہے، سب سے ہیرو ہے جی، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں سارے، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہیرو ہے، لیکن اس کی بیک پہ تو اس کے کوئی بہنوئی نہیں ہے، اس کی کوئی بہنیں نہیں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فیملی میں ہوتا ہے نا، جیسے اب بلاول بھٹو ہے تو اس کی فیملی مضبوط ہے،
اس کے پاس عمران خان تو ایک سیٹ نہیں جیت سکتا آزاد، جبکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو سندھ میں جدھر سے مرضی کھڑے کر دو، جدھر مرضی کھڑا کر دو وہ جیت جائے گا۔ تو یہ ایسے حالات ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، اپوزیشن جو تیاریاں کر رہی تھی، جو اہل طاقتور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ تو مالی بل ہی پیش نہیں ہو سکتا اور بحران پیدا ہو جاتا ہے، بجٹ بھی نہیں پاس ہو سکتا، تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ متبادل دیا ہے کہ -1 فارمولہ کرتے ہیں، اور ان کی پرائرٹی ہے سب سے پہلے اسد عمر، دوسرے نمبر پہ میاں محمد سومرو، اور تیسرے نمبر پہ شاہ محمود قریشی۔ یہ آپ کی اپڈیٹ تھی، میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میری طرف سے السلام علیکم۔